بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. جیسا کہ آپ تمام احباب کو، تمام بچوں کو معلوم ہے کہ ہر ہفتہ کوئی بھی دن مقرر کر کے ہم اس میں پروگرام کرتے ہیں. آج الحمدللہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جائے گا. تو میں بلا تاخیر کلام پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا اسی مدرسے کی طالبہ علم رابعہ سہارنپور کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا، اس تربیتی اور اصلاحی مجلس کا آغاز فرمائیں. رابعہ سہارنپور. یہ آپ نے چلاتے ہی رہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھی رابعہ جو جنہوں نے تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کیا. آج انشاءاللہ العزیز 4 بچے ایک ہی نعت شریف پڑھیں گے اور آپ تمام بچوں نے اچھی طرح سے سننی ہے. اور جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ان 4 بچوں کی نعت کو سنیں اور نعت سننے کے بعد ہمیں بے شک ضرور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کس بچے کی نعت، انداز، لہجہ اچھا لگا. آپ اس کو ووٹ کریں تاکہ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں آپ لوگوں کی مدد سے کہ یہ بچے اور پھر بہتر سے بہتر کر کے آئیں. جب ان کی حوصلہ افزائی ہوگی یقیناً یہ اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور آئندہ بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گے. تو اب بلا تاخیر میں سلسلہ دعوت شروع کرتا ہوں اور سب سے پہلے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. جناب محمد حفیظ وہ آئیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. محمد حفیظ. میرے رقامت مدینے جائیں. میرے رقامت مدینے جائیں. اساد عنایت بڑی تم سجائیں. اساد عنایت بڑی تم سجائیں. زمانے میں جن جو نہ کو زمانے میں جن جو نہ کو
سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے محمد حفیظ جو کہ نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے سندھی زبان میں. اب میں بلا تاخیر اگلے امیدوار کو یا اگلے ثنا خان کو، ننھے منھے ثنا خان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب محمد سعد کہ وہ آئیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. محمد سعد. मिलिन खां मथां मदीने जा साईं, मिलिन खां मथां मदीने जा साईं, असां ते हिदायत करी तूं सदाईं, असां ते हिदायत करी तूं सदाईं. ज़माने में जिंजो ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے محمد حفیظ جو کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں اگلے امیدوار اگلی ثنا خان کو دعوت دوں گا اسی مدرسے کی ننھی طالبہ علم عشاء کو کہ وہ آئیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. عشاء. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے عشاء جو کہ نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہی تھی. اب میں دعوت دوں گا علیشہ کو کہ وہ آئیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. علیشہ.
مدینے جزائی اساتے عنایت کری تو سدائی میرے کا مٹھا مدینے جزائی اساتے عنایت کری تو سدائی زمانے میں جن جان کو آرو زمانے میں جن جان کو آرو وسیلہ تیری جو فقط تو ہی آئے وسیلہ تیری جو فقط تو ہی آئے اندر میں یا آس ساڈو عطا تو اندر میں یا آس ساڈو عطا تو حیاتی میں روز پیری تو وسائے حیاتی میں روز پیری تو وسائے وفا تو جیرے مت مایوس نہ وفا تو جیرے مت مایوس نہ کرے مہر جو میں تو دیتے وسائے کرے مہر جو میں تو دیتے وسائے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھی علیشہ جو کہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھی ان بچوں نے ماشاءاللہ جتنا ہو سکا ان سے انہوں نے نعت کو یاد کیا بار بار کوشش کی یہاں کیمرہ کے سامنے پڑھنا اور پھر یہ پتا ہونا کہ اس کو کوئی اور دیکھ کر یہ فیصلہ سنائے گا کہ کس کا اچھا ہے کس کی نعت اچھی ہے کس کا لہجہ انداز سر اچھا ہے یہ دونوں ہی چیزیں بہت ہی ایک قسم کا پریشر ڈال دیتی ہیں اثر ڈال دیتی ہیں اسٹیج پھر کیمرہ پھر لوگوں کا جج کرنا فیصلہ یا رائے دینا ان کے بارے میں یہ تینوں چیزیں ایک طرح سے پریشرائز کر دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان ننھے بچوں نے ماشاءاللہ میں تو کہوں گا بہت ہی اچھا بہت ہی اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ اپنی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے میں داد دیتا ہوں ان کو اور جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ان سے بھی یہی درخواست ہے یہ عرض ہے کہ بے شک ہمیں ضرور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے دیں اب تھوڑا سا آج کے پروگرام میں ہم نے ایک نیا موڑ رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسی مدرسہ کے طالب علم سے کچھ سوالات ہوں گے ایک دو سوال ہوگا وہ ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو ان پر تو بات کی ہی نہیں جا سکتی یعنی جتنا بھی انسان کوشش کر لے مکمل نہیں ہو سکتی لیکن بچوں کی تربیت اور بچوں کے علم میں اضافے کے لیے اور بچوں کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے یہ بتانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ایک دو گوشہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور یہ صرف سننا نہیں ہے سن کر اس پر عمل کرنا ہے سن کر اس پر عمل کرنا ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پہلا آپ کا سبق یہی تھا کہ جو کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے لوگوں کے لیے نہیں کرنا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے اس کا ثواب دے لوگ ہمیں اس کا اجر اس کا بدلہ اس کا ثواب نہیں دیں گے تو جو آج کی محفل ہو رہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے جو کچھ ہم یہاں سنیں گے اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے پھر اس پر عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ کیا سب تیار ہیں انشاءاللہ کریں گے عمل انشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں دعوت دوں گا سیرت طیبہ کے متعلق
ہمارا ایک جو سوال ہوگا اس کے متعلق وہ ضرور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں منصور احمد کو کہ وہ آئیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بیان کریں. منصور جی منصور صاحب تشریف فرما ہے تمام بچوں کے سامنے. ہمارا ان سے سوال یہ ہے، میں سندھی میں عرض کروں گا. اساں جو تمہاں کھاں سوال ہی آئے اساں جے نبی سگورن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اساں جے نبی سگورے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کہڑین ڳالھين کي وڏي نیڪي کوٺيو آهي، یعنی کهڙين ڳالھين کي وڏي نیڪي چوندا ها ته هي ڳالهيون يا هي شيون وڏي نیڪي آهن. پاڻ سڳورن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مرڪي ملندا هئا ۽ ماءُ پيءُ جو ادب ڪرڻ کي وڏي نيڪي کوٺيندا هئا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. हाणे असां जो अदा खां ॿियो सवाल ही आहे त पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿारनि सां कीअं पेश ईंदा हुआ. इन जे हवाले सां अगरि तव्हांखे को वाक़ियो बि यादि हुजे त बेशक उहो असांजे ॿारनि खे ॿुधायो ताकी उन्हनि खे ख़बर पवे त नंढनि सां कहिड़े तरीक़े सां पेश अचबो आहे. पाण सॻोरा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाईंदा हुआ त ॿार ॼमे त जो नालो सुठो रखो. खे हिकु शख़्स खे चयो त तव्हां ॿारनि सां ॾाढो प्यार करो था, असां एतिरो कोन कंदा आहियूं. उन ते हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त जेकॾहिं अल्लाह साईं तव्हांजे दिल मां प्रेम कढी छॾियो आहे त आउं उनखे छा करे सघां थो. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. बेटा तमाम बच्चों ने देखा सुना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंस कर मिलने को, मुस्कुरा कर मिलने को, ठीक है, कहकहा लगाना मुराद नहीं है. मुस्कुरा कर मिलना यानी खुश होकर मिलना ये बहुत बड़ी नेकी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक. और अपने माँ बाप का अदब करना, जितना हो सके अपने माँ बाप का, अम्मी और अब्बू का जितना हो सके अदब करना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत बड़ी नेकी है. ठीक है, ये बहुत बड़ी नेकियां हैं. तो अब बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते. आज से बेटा कोशिश करनी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने माँ बाप का अदब करना है, उनकी बातें माने, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें. उनकी बात मानना सबसे बड़ा उनका अदब है, एहतराम है. तो उनकी बातें माना करें और दूसरों से मिलें, छोटों से या बड़ों से तो अच्छे तरीके से मिलें. फिर दूसरी बात जो हमें पता चली वो ये कि बच्चों से जो छोटे हैं आपसे, उनसे आप अच्छी तरह से पेश आएं, अच्छी तरह से प्यार से पेश आएं. ठीक है, क्योंकि ये एक निशानी है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने रहमदिली रखी है. आपको प्यार करने वाला, आपको रहम करने वाला बनाया है. अगर आप छोटे बच्चों पर शफकत नहीं करते यानी उनसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल से रहम खत्म कर दिया हो, यानी आपके दिल से शफकत और प्यार खत्म कर दिया है. तो ऐसा नहीं होने देना.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رحم رکھا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بدنصیب ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم اس کے دل سے رحم دلی نکال دی ہو، پیار اور شفقت اور محبت نکال دیا ہو، تو یہ قسم کی بدنصیبی ہے۔ تو اپنے آپ کو بدنصیب نہیں بنانا، اچھے نصیب والا بنانا ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خیر الدین کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا بیٹھے ہوئے بچوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنے ہیں اپنے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آتے ہیں، آج آپ کو پھر ایک دوسرا سبق دیا جائے گا۔ پہلا سبق آپ کو پچھلے ہفتے دیا گیا تھا، آج انشاءاللہ آپ کو دوسرا سبق دیا جائے گا آداب کے حوالے سے کہ آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے اس بات پر۔ تو ہمیں آج آداب بتانے کے لیے ایک مقررہ وقت کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے، ایک کام کا کوئی نہ کوئی ادب اور طریقہ ہوتا ہے، تو ایک ادب آپ تک پہنچانے کے لیے میں دعوت دوں گا پھر سے رابعہ سہارنپور کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے ایک ادب پیش کریں جس پر آپ اور ہم عمل کر کے اچھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے بن سکتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم ثواب کے بھی حقدار ہو سکتے ہیں۔ تشریف لاتی ہیں رابعہ سہارنپور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صبح نیند سے بیدار ہونے کے آداب۔ جب صبح سو کر اٹھنا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی طرح ہے۔ ہر صبح ایک امتحان لیے آتی ہے جس میں آپ کو اپنے تمام کام انجام دینے ہوتے ہیں۔ جاگنے کے 3 آداب ہیں۔ نمبر 1، اٹھ کر دعا پڑھنا۔ جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ نمبر 2، اٹھ کر آنکھوں کو ملنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو آنکھوں کو مل لیا کرتے تاکہ نیند کا اثر ختم ہو جائے۔ ہاتھ دھونا۔ ہاتھ دھوئے بغیر کسی برتن وغیرہ میں نہ ڈالیں اور نہ ہی کسی سے مصافحہ کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم سو کر اٹھو تو ہاتھ دھوئے بغیر کسی پانی چیز وغیرہ کے برتن میں نہ ڈالو اور نہ کسی سے مصافحہ کرو، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہاتھ میرا کہاں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھی رابعہ جنہوں نے آپ کو صبح، جو کہ بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے کہ انسان رات کو سونے کے بعد صبح کو بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ نے دن دیکھنا لکھا ہوتا ہے وہی جاگتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کا وہ دن اللہ نے نہیں لکھا ہوتا کہ یہ دن نہیں دیکھے گا، اس کی زندگی مکمل ہو چکی، تو وہ اسی رات کو ہی نیند کی حالت میں ہی وہ اپنے رب سے جا ملتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے۔ تو صبح کو جاگنا یوں سمجھیں بیٹا کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ فرض کر لیں کہ آپ رات کو مر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم کر کے آپ کو ایک دن کی مہلت اور دے دی اور آپ کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ جتنے سننے والے ہیں وہ بھی اس بات پر بالکل غور کریں، صرف یہ بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہم بڑوں کے لیے بھی ہے یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، یوں ہم تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم فوت ہو چکے تھے،
ہم مر چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم اور کرم سے ایک دن کی زندگی ہمیں عطا فرما دی. اب ایک دن کی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم تصور کریں کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ ایک دن کی زندگی عطا فرمائی ہے تو سوچیں, تصور کریں کہ آپ وہ ایک دن کیسے گزاریں گے. تو یہ بیٹا آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ امتحان ہے, زندگی پوری امتحان ہے, لیکن آپ لوگوں کی سوچ, آپ لوگوں کو سوچنے کے لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. صبح کو جب آپ اٹھیں تو آپ نے کیسے اٹھنا ہے, صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ اٹھیں تب بھی آپ کو نیکیاں ملیں. صبح کو جب آپ بیدار ہوں اور دن دیکھنا جب نصیب ہوا ہے تو اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. وہ کیسے؟ دعا پڑھیں. بہت ساری دعائیں ہیں, ان میں سے ایک دعا آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے, آپ کی بہن نے آپ کو بتائی. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتا ہوں کہ پاک ہے اللہ, یا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور ہم نے دوبارہ اسی کے پاس چلے جانا ہے. دیکھیں دعا بھی کیسی ہے. نیند آ گئی تھی, یوں سمجھو کہ ہم مر چکے تھے, نیند سے جاگے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہے تو, یا یوں کہنا چاہیے یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تو وہ ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے اور ہم نے پھر تیری طرف ہی یا اللہ لوٹ کر آنا ہے. تو یہ دعا کریں. دعا کرنے کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ آنکھوں کو تھوڑا سا مل لیا کرتے تھے, اس طرح سے یا اس طرح سے آنکھوں کو ملتے تھے تاکہ آنکھوں پر جو نیند کا غلبہ ہے, جو نیند چھائی ہوئی ہے آنکھوں پر, اس نیند کا اثر ختم ہو جائے. آپ بھی ایسے کریں, اس کا بھی ثواب ملے گا. پھر آپ صبح کو جب اٹھیں تو سب سے پہلا کام, آپ نے دعا پڑھ لی, آنکھوں کو مل لیا, نیند کا اثر ختم ہو گیا, اب آپ نے پہلا کام ہاتھ دھونے کا کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ کی بہن نے آپ کو بتایا کہ جب صبح کو اٹھو تو ہاتھ دھو لو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھ رات کو کہاں کہاں جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے, یعنی ہاتھ تمہارے کہاں تھے تمہیں بھی نہیں پتا, تم تو نیند میں تھے. ٹھیک ہے, ہو بھی سکتا ہے کہ ہم نے اپنے کسی زخم وغیرہ کو کھجلا ہو تو اس کی پیپ ہمارے ہاتھوں کو لگی ہوئی ہو, گندی ہے. ہو بھی سکتا ہے کسی مچھر وغیرہ کو ہم نے مارا ہو, اس کا خون ہمارے ہاتھوں پر لگا ہوا ہو, کوئی اور کیڑا ہم جو ہے وہ ہم نے مارا ہو یا ہمارے ہاتھوں کو نہ چھوا ہو یا اس کا خون لگا ہوا ہو, زہریلا ہو سکتا ہے. پھر بچے ہیں, بعض اوقات ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بستر وغیرہ پر پیشاب کر دیتے ہیں, تو ہو بھی سکتا ہے اس ناپاک جگہ پر پیشاب وغیرہ پر ان کے ہاتھ لگے ہوں. تو سب سے پہلے ان تمام باتوں سے, گندگی سے بچنے کے لیے, پاک ہونے کے لیے, صاف ہونے کے لیے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو لینے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ذہن میں رکھیں باتیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا رات کو ہمارا ہاتھ کہاں کہاں تھا. اسی لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ اچھی طرح سے اپنے ہاتھ دھو لیں. اس کے بعد پھر آپ کوئی چیز برتن وغیرہ میں ڈالیں یا کسی سے جو ہے وہ ہاتھ ملائیں یا کوئی اور کام کریں, کھانے وغیرہ کی چیز میں ہاتھ ڈالیں. تو یہ بیٹا بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو اٹھتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, روتے ہوئے اٹھتے ہیں, ناراض ہو کر اٹھتے ہیں. تو ناراض ہو کر اٹھنا غلط بات ہے, جبکہ اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھنا یعنی دعا پڑھ کے اٹھنا یہ اچھا طریقہ ہے. آپ نے اچھا بننا ہے. پھر بہت سارے بچے یہاں پہ اٹھتے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں, جا کر کسی نہ کسی برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا کھانا اٹھا لیتے ہیں کھانے کے لیے, روٹی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں یا کسی اور چیز میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ ہاتھ دھوئیں اچھی طرح سے, آنکھوں کو بھی مل لیں تاکہ نیند کا اثر ختم ہو جائے. تو آج آپ کا یہ سبق ہے اور تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ صرف اور صرف ہماری جو آج باتیں بیان ہوئی ہیں
یہ صرف ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی سن رہا ہے ان تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ براہ کرم یہ عام کریں، یہ چیزیں پھیلائیں، اپنے گھروں میں بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیا صحیح طریقہ ہے، کس کام کو کس طرح سے کیا جاتا ہے جس پر ہمیں ثواب ملے۔ اور میں آپ کو بتا دوں بیٹا کہ جو بھی آپ یہ چیز کریں گے اس پر آپ کو ثواب ملے گا، دعا پڑھیں گے ثواب ملے گا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر جب آپ آنکھوں کو ملیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پھر آپ ہاتھ دھوئیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جتنا آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب بھی ملتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ سنو نبی سانچو پیارو نبی سانچو آئین میڑو ایندو پیارو نبی سانچو آکے محکین آئی پارو نبی سانچو بارنسا پیار دیجو پیارو نبی سانچو۔